اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی دوسری غزل۔ پیش خدمت ہے غزل کا مطلع ہے: کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہیں ہم۔ بہت آسان شعر ہے۔ غالب اس مطلع میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری کوئی بھی خواہش، چاہ، آرزو، تمنا پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی پوری ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مجھے اپنی تمام عمر میں نامرادی اور ناکامی نظر آتی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ غالب اس غزل کی مطلب میں فرماتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے محبوب، میری کوئی بھی خواہش، چاہت، آرزو، تمنا پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی پوری ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مجھے اپنی تمام عمر میں نامرادی اور ناکامی نظر آتی ہے۔ یہ تھا پہلا شعر۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے۔ دوسرا شعر ہے یہ: موت کا ایک دن معین ہے۔ معین کے معنی ہے مقرر۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ معین کے معنی ہے مقرر۔ آتے ہیں تشریح پر۔ دوسرا شعر ہے یہ۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر موت اٹل ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، پھر موت کے خوف سے نیند کیوں نہیں آتی۔ موت آنی ہے، آئے گی ایک دن، ایسی باتوں سے گھبرانا کیوں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ غالب اس شعر میں موت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر موت اٹل ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، پھر موت کے خوف سے نیند کیوں نہیں آتی۔ موت آنی ہے، آئے گی ایک دن، ایسی باتوں سے گھبرانا کیوں۔ یہ تھا دوسرا شعر۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے: آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں مشکل لفظ آگے یعنی پہلے۔ تو تشریح پر آتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنی حالت زار پر ہنسی آتی تھی، اب اداسی اور مایوسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ مجنونیت اور دیوانگی کا آخری مرحلہ ہے، اس لیے ہنسی نہیں آتی۔
دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے پہل ہمیں اپنی حالت زار پر ہنسی آتی تھی، اب اداسی اور مایوسی کا عالم یہ ہے کہ میں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ مجنونیت اور دیوانگی کا آخری مرحلہ ہے، اس لیے ہنسی نہیں آتی۔ یہ تھا تیسرا شعر۔ اب آتے ہیں چوتھے شعر پر۔ چوتھا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں کوئی لفظ مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر کر نہیں آتی کے معنی کرنی نہیں آتی۔ تو بڑھتے ہیں تشریح پر۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ میرے چپ رہنے کی کوئی خاص وجہ ہے جو میں اظہار نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے اپنا منہ بند رکھا ہے، ورنہ مجھے بھی بات کرنا خوب آتا ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے چپ رہنے کی کوئی خاص وجہ ہے جو میں اظہار نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے اپنا منہ بند رکھا ہے، ورنہ مجھے بات کرنا خوب آتا ہے۔ پانچویں شعر پر آتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں اس قدر تکلیف اور اذیت میں ہوں، چاہتا ہوں کہ موت آ جائے، مگر بدقسمتی اتنی ہے کہ اب موت بھی نہیں آتی۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں اس قدر تکلیف اور اذیت میں ہوں، چاہتا ہوں کہ موت آ جائے، مگر بدقسمتی اتنی ہے کہ اب موت بھی نہیں آتی۔ بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ چھٹا شعر ہے اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، مقطع۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تشریح اس کی کرتے ہیں۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پوری عمر میں نے گناہوں میں گزار دی، کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اب کعبہ شریف کو کس منہ سے جاؤں گا، مجھے تو شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ بیت اللہ شریف تو وہی جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ بڑے نادم انداز میں غالب صاحب فرماتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ پوری عمر میں نے گناہوں میں گزاری، کبھی کوئی نیک کام کیا نہیں، اب کعبہ شریف کو کس منہ سے جاؤں گا، مجھے تو شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ بیت اللہ شریف تو وہی لوگ جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں۔ یہ تھا اس غزل کا آخری شعر۔ تو انشاءاللہ کل
پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔